السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز 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 میرے ناول کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ملکیت، رائٹر ہیر شاہ، کس نمبر 9۔ کھڑکی سے آتی روشنی بیڈ پر لیٹی نمرہ عالم خان کے اوپر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے سکون ہو رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف کروٹ لینے کی کوشش کی مگر خود کو ہلا نہ پائی۔ اسے بند آنکھوں سے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اس خوفناک احساس سے اس نے جھٹکے سے اپنی دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو واقعی میں کسی نے بیڈ کے دونوں سائیڈ پر رکھے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر چادر باندھ کر اس کے دونوں ہاتھ اس چادر کی مدد سے سختی سے باندھے تھے۔ اٹھ گئی تم محترمہ؟ آہل شاہ جو واش روم سے نکل کر اپنے سلکی براؤن گیلے بال ٹاول سے خشک کر رہا تھا، اسے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے پا کر تنزیہ انداز میں بولا، یو ایڈیٹ، یہ کیا حرکت ہے؟ مجھے کھول لو۔ نمرہ عالم خان اسے اپنے سامنے شرٹ لیس دیکھ کر غلط مطلب لیتی شدید غصے سے بولی، شکر ہے میڈم تمہیں ہوش آ گیا، ورنہ کل مجھے اپنا بچنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اگر میں نے اپنے نفس پر قابو نہ پایا ہوتا اور تمہیں ان دونوں چادروں سے نہ باندھا ہوتا تو شاید کل رات ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو جاتا، اور تم شکر کرو کہ تم لکی ہو کیونکہ کل رات تمہیں آہل شاہ ملا تھا۔ اگر کوئی اور ملتا تو شاید اس وقت تم اس طرح بندھی ہوئی نہیں ملتی بلکہ کسی عیاش کی باہوں میں ملتی۔ آہل شاہ نے آگے بڑھ کر کل رات اپنی اور اس کی سیفٹی کے لیے بیڈ سائیڈ ٹیبل پر اپنے باندھے گئے چادر کو کھولتے ہوئے کہا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ کل رات کیا ہوا تھا اور میں یہاں کیسے پہنچی؟ کمینے انسان، سچ سچ بتاؤ، تم نے مجھے کل رات کیا دیا تھا جو مجھے کل رات کا کچھ بھی یاد نہیں؟ نمرہ عالم خان نے درد سے پھٹتے سر کو دباتے ہوئے کہا، میڈم میں ایسا بے غیرت اور جسم کا پجاری اور ہوس کا غلام نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ میں یہ گھٹیا گری ہوئی حرکت کروں گا۔ وہ تو میں نے تمہیں کل رات ایک ویٹر کو اس روم کی جانب تمہیں لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اس ویٹر کا تمہیں غلط طریقے سے چھونا مجھے مشکوک لگا تھا۔ مجھے تمہارا چہرہ تو اس وقت نظر نہیں آیا تھا، اگر آتا بھی تو میں تمہیں ایک بگڑی ہوئی امیر زادی کی بجائے کسی کی بہن بیٹی سمجھ کر پھر بھی تمہاری ہیلپ کرتا، کیونکہ میں بھی ایک بہن والا ہوں۔ آخرت میں مجھے بھی اس کا جواب دینا پڑتا، اور جب میں اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں نا تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، اور میرے قدم خود بخود اس مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور کل رات تمہارے ساتھ بھی غلط ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے قدم خود بخود تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے غلط ہونے سے روکنے کے لیے بڑھے تھے۔ آہل شاہ نے شدید غصے سے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر میرا پورا جسم کیوں درد کر رہا ہے، اور یہ بیڈ شیٹ یہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ ذلیل انسان، تم میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر اب مکر کیوں رہے ہو؟ بتاؤ مجھے۔ نمرہ عالم خان نے اپنے شکن زدہ کپڑوں اور جسم میں اٹھتے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بکھرے ہوئے بیڈ شیٹ کی جانب جو آدھا بیڈ پر اور آدھا فرش پر تھا اشارہ کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر آہل شاہ کی گریبان کو سختی سے دبوچ کر غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہیلو۔ آہل شاہ اپنے گریبان سے اس کے نازک ہاتھ ہٹانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا، تبھی نمرہ عالم خان کے فون کی رنگ ٹون بجی تو وہ اس کی گریبان کو چھوڑ کر اپنے بے دردی سے بدنامی کے ڈر سے گرتے آنسوؤں کو صاف کرتی ہوئی وہ بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر پڑے اپنے پرس کی جانب بڑھی اور پرس اٹھا کر اس کے اندر سے اپنا فون نکال کر کال پک کر کے سامنے رکھی، صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر بولی، نمی، یہ تم نے کیا کر دیا یار؟ اگر تمہیں سائن کے اس غریب دوست کے ساتھ کل رات احمد خان کی پارٹی میں مزہ کرنا ہی تھا تو یار پرائیویسی کا خیال تو کرتی۔ دوسری طرف اس کے گروپ کا لیڈر واصف تھا جو سخت پریشان لگ رہا تھا۔ واصف بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میں نے کل رات پارٹی میں اس شخص کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نمرہ عالم خان اس کی بات پر جھٹکے سے صوفے سے اٹھی۔ نمی یار، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ ویڈیو میں تو صاف تمہارا اور ساحل شاہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور اس ویڈیو میں جو تم دونوں کر رہے ہو وہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے نمرہ کو اب واصف کی غصے سے بھری آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ واصف کو جب غصہ آتا تھا جب ان کے گروپ کو کوئی برا بھلا کہتا تھا، شاید اس وقت بھی کسی نے ان کے گروپ کو کچھ کہا ہوگا، اسی لیے وہ اتنا غصے میں تھا۔ کون سی ویڈیو بھائی؟ آپ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں؟ نمرہ عالم خان کو یہ الفاظ ادا کرتے وقت اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تمہارے واٹس ایپ پر بھیجا تھا نمی، تم نے ابھی تک نہیں دیکھا؟ نہیں ہے کیا؟ بلکہ تم ایک کام کرو، جا کر ہر سوشل ویب سائٹ اور پلیٹ فارم پر اپنا کارنامہ جا کر دیکھ لو، وہاں تمہیں آسانی سے وہ ویڈیو مل جائے گی۔ واصف نے شدید غصے سے اس کو انجان ہونے پر اس پر اپنے زہر سے بھرے الفاظ سے وار کرتے ہوئے کہا، تو وہ اس وار پر سخت بلبلا کر رہ گئی۔ واصف بھائی، آپ مجھ پر طنز کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ نمرہ عالم خان نے روتے ہوئے کہا۔ آہل شاہ جو کب سے خاموش کھڑا اسے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے روک کر بتانے پر آگے بڑھا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اس پر کچھ لکھنے کے بعد وہیں چھوڑ کر اس روم سے باہر نکلا۔ پیچھے نمرہ عالم خان واصف سے بات کرنے کے بعد دلدلی آنکھوں سے اپنا واٹس ایپ کھول کر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ویڈیو پلے والے آپشن کو پش کیا، تو ویڈیو پلے ہوتے ہی جو چیز اس نے دیکھا اس سے اسے شاک لگا۔ وہ خود کو آہل شاہ کی باہوں میں دیکھ کر ڈرتی ہوئی اپنا فون دور اچھال کر نیچے گری اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ نوری، تمہارا خون بہت بہہ رہا ہے، میں آپی کی الماری میں بینڈیج دیکھتی ہوں، شاید وہاں مجھے مل جائے۔ نعمت نوری کے کافی مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے بگڑتی حالت کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، بی بی، آپ اس حسین بلا کو آپی مت کہیں، وہ اس لائق نہیں ہے۔ نوری درد کے باوجود بھی اس سے اتنی باتیں کر رہی تھی، اب بھی وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولی، نوری، انہوں نے چاہے میرے ساتھ جو بھی کیا ہو یا کر رہی ہو، وہ اپنے عمل کا حساب خود دیں گی، وہ اپنے عمل کے حساب خود دیں گی۔ اگر میں نے وہی کیا جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہیں تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر ہم دونوں ایک جیسے کہلائے جائیں گے، خود غرض، بدتمیز، پتھر دل انسان۔ نعمت نے حریہ کی الماری کو کھول کر کہا، نعمت بی بی، آپ کی یہی بات تو آپ کو منفرد بناتی ہے، اسی لیے آپ مجھے اتنی پسند ہیں۔ آپ دوسروں سے الگ اور ایک نیک دل اور اچھی سیرت کی مالک ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین، نوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے نوری، الماری میں بینڈیج ہے، ورنہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ الماری کے نچلے حصے پر میڈیکل باکس نکالتے ہوئے نعمت نے خوشی سے کہا۔ نعمت نے وہ میڈیکل باکس لا کر نوری کے پاس رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ نم آنکھوں سے اس کی پٹی باندھنے لگی۔ نعمت بی بی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اچانک سے وہ نوری کے سینے سے لگ کر بری طرح سے رونے لگی۔ نوری، مجھے لگتا ہے بابا بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اور آپ کو ایسا کب لگا نعمت بی بی کہ صاحب آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ نوری نے اس کی پیٹھ کو تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ نوری، میں آج پورے دن انہیں نظر نہیں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے ڈھونڈا بھی گوارا نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہ مجھ سے شدید قسم کی نفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے نفرت نہ کرتے ہوتے تو آج انہیں میرا خیال ہوتا تو میں اس وقت یہاں نہیں اپنے روم میں ہوتی، نعمت نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ تو نوری بھی بہت دیر تک اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے سمجھانے لگی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی کا اہم فیصلہ سن کر وہ اس کی ماں سے دوسری طرف اس کا مقدر لڑ رہا ہے۔ شگفتہ بیگم، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ ابھی مجھے ان لوگوں کے بارے میں پتہ تو کرنے دو۔ نیک وقت، پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، اور لڑکا وہ پتہ نہیں کیسا ہوگا۔ جب تک میں ان لوگوں کے گھر بار اور ان کی عادات و تواار اور ان سب کے رویے کو دیکھ کر پرکھ نہ لوں، تب تک میں ہاں نہیں کروں گا۔ آخر کو یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے، اسے میں کیسے کسی ایسے ویسے انسان کے ہاتھوں میں بالکل بھی نہیں سونپوں گا۔
جسے میں جانتا تک نہیں ہوں؟ حلیم خان نے شگفتہ بیگم کے منہ سے 2 دن بعد نکاح کا سنا تو غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے، آپ بھی حد کرتے ہیں حلیم صاحب، آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے؟ اس کی رنگت دیکھی ہے؟ لوگ اسے دیکھ کر کھا پی کر ڈکار مارے بنا یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور آپ یہ بات لے کر بیٹھے ہیں کہ لڑکے کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ آپ اپنی اس پرکھ کی وجہ سے کہیں اپنی کالی کلوٹی بیٹی کے لیے آیا ایک اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کھو نہ بیٹھیں۔ شگفتہ بیگم نے نفرت سے نعمت کے بارے میں ان سے کہا، شگفتہ بیگم، وہ صرف میری نہیں ہماری ہم دونوں کی بیٹی ہے، تو تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ ہر چیز ہر معاملے میں تم اس کے ساتھ ناانصافی کیوں کرتی ہو؟ یہ اس کی زندگی کا سوال ہے، اگر وہ لڑکا غلط نکلا تو تم کیا کرو گی؟ ہاں بتاؤ۔ حلیم خان نے غصے سے پوچھا۔ خوشی مناؤں گی حلیم صاحب، شگفتہ بیگم نے چیختے ہوئے کہا۔ چٹاخ، کیسی ماں ہو تم شگفتہ بیگم؟ اپنی بیٹی کی بربادی کی خوشی ابھی سے بنا رہی ہو؟ اس لڑکے کو میں اب دیکھ کر ہی اس نکاح کے لیے مانوں گا، ورنہ نہیں سنا تم نے؟ ان کی بات پر حلیم خان نے انہیں ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ حلیم صاحب، خوشی کیوں نہ مناؤں؟ ہاں بتائیں کیوں نہ مناؤں؟ جس کے پیدا ہونے کے بعد میں نے لوگوں کے منہ سے اپنے لیے گالیاں سنی، اپنے کردار پر انگلیوں کی اٹھتے ہوئے دیکھا ہے، بھلا میں اس منحوس کی بربادی پر کیوں نہ ہنسوں، خوشیاں مناؤں؟ اگر آپ اس منحوس ڈائن کو زندہ جل کر مرتے ہوئے بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو انکار بالکل بھی مت کریے گا، ورنہ آپ کے انکار پر میں اسے زندہ جلا کر مار ڈالوں گی، شگفتہ بیگم سرد لہجے میں کہہ کر آخر میں انہیں دھمکی دے کر وہ اس روم سے شدید غصے سے باہر نکلی، جبکہ پیچھے حلیم خان سخت بے بسی سے انہیں وہاں سے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ اب وہ خاموش ہو گئے تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ اب اس کی جان کی فکر ہونے لگی تھی۔ انہیں وہ اپنی بیوی کی نفرت سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ نعمت کو دیکھ کر لوگوں نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ نعمت حلیم خان کی نہیں کسی اور کی بیٹی ہے، اسی لیے وہ اتنی کالی ہے۔ اس کی سانولی رنگت کی وجہ سے شگفتہ بیگم پر لوگوں نے بدچلن تک کا بھی الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک نعمت سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔ کب تک اس طرح کا مارا رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آہد بیٹا، نجمہ خاتون نے ناشتے کی میز پر سربراہی کرسی پر بیٹھے اپنے شوہر جابز مرزا کے اشارہ کرنے پر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مما آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھے ابھی شادی وغیرہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے۔ آہد مرزا نے سلائس پر جام لگاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، ابھی نہیں پڑھنا؟ تو کب پڑھنا ہے تمہیں اس جھنجٹ میں برخوردار؟ وہ میرا بھتیجا آ کر ہم سب سے یہ شان و شوکت چھین لے گا تب؟ تمہارے لیے یہ اچھا ہے کہ اس نے ابھی تک دوسری شادی نہیں کی ہے، شکر کرو اس کی بیوی زندہ نہیں ہے، اگر وہ اس دن بچتی نا تو تمہارا چانس نہ بنتا، کیونکہ رپورٹ سے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ یہ بات جاننے کے بعد میں نے اسے مار دیا، اگر وہ زندہ ہوتی تو اس بچے کو جنم دے کر ہماری یہ ساری جائیداد ہتھیا لیتی۔ ابھی تمہارے پاس صرف 2 دن ہیں، ان 2 دنوں کے اندر اندر کسی غریب لڑکی سے شادی کر لو اور بچہ پیدا ہوتے ہی اسے فارغ کر دینا۔ اگر تم شادی پہلے کر لیتے تو اس وقت تمہارا بیٹا ہوتا تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا نہ پڑتا۔ جابر مرزا نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ڈیڈ، وہ کمینہ پوری دنیا کے بزنس ورلڈ کا بادشاہ ہے، پھر کیوں مجھ سے میری معمولی کمپنیوں سے اور اس گھر کو لینے آ رہا ہے وہ؟ آہد مرزا نے شدید نفرت سے اپنے کزن کے بارے میں کہا، وہ سب اس نے اپنی محنت سے بنایا ہے، وہ بابا جان سے لڑ کر یہاں سے گیا تھا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کی بیوی کو اس کے دادا نے مارا ہے، کیونکہ وہی اس لڑکی سے شادی کرنے کے خلاف تھے۔ اب اس لڑکے کے بابا سے ناراضی کیسے ختم ہوئی ہے بیٹا، یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے اپنی بیوی کے اصل قاتل کے بارے میں کچھ بھی پتہ چلا ہے تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرا دل یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اچھی نیت سے یہاں نہیں آ رہا ہے۔ جابر مرزا نے اپنے دل میں پنپتے وسوسے سے گھبرا کر کہا، ڈیڈ، وہ جس مقصد کے لیے بھی یہاں آ رہا ہے اسے آنے دیں، میں اسے اس کے مقصد پر کامیاب ہونے نہیں دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آہد مرزا نے سرخ آنکھوں سے اپنے کزن کو سوچتے ہوئے کہا، گھر میں آج کوئی فنکشن ہے؟ سعدان نے حویلی میں گیندے کے پھولوں کی ٹوکریوں کو 2-3 ملازموں کے ہاتھ میں دیکھا تو حریہ سے پوچھا، ہاں، اس کالی ڈائن کی آج مایوں ہے اور کل مہندی، پرسوں بارات۔ حریہ نے فتح مندانہ مسکراہٹ لبوں پہ سجا کر سعدان سے کہا، مطلب ایک اللہ کی گائے آئی ہے اور ایک جا رہی ہے۔
سعدان نے سامنے صوفے پر سر جھکا کر چائے پیتی پرواشا کی جانب دیکھتے ہوا کہا، یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، ایک جا رہی اور دوسری آ گئی ہیں، ویسے یہ اللہ کی گائیں بہت ہی حسین ہے، دل تو اس پر ظلم کرنے کو بالکل بھی نہیں چاہے گا، لیکن اس کی یہ آنکھیں دیکھ کر مجھے وہ کالی ڈائن شدت سے یاد آئے گی تو شاید میں اتنی وجہ سے اس پر ظلم کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ حریہ نے پرواشا شہنواز خان کے گلاب جیسے نرم و ملائم چہرے کو ایک ہاتھ سے پکڑا اور ٹیبل پر رکھا پین اٹھا کر اچانک سے دوسرے ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھ کے قریب لے جا کر اس کی نیل گو آنکھوں کو نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جن کا رنگ بالکل نعمت حلیم خان کے خوبصورت نیلی آنکھوں جیسے تھے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پرواشا خان کی آنکھوں کو بھیگتے ہوئے دیکھ کر سعدان عالم خان کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ حریہ خان کے ہاتھ سے پین لے کر غصے سے بولا، خیریت تو ہے، بڑا خیال رکھا جا رہا ہے اس گائے کا۔ حریہ نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شٹ اپ، یہ لڑکی دادا جان کی بیٹی کی بیٹی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ زینت پھپھو سے بہت پیار کرتے تھے، اور پتہ ہے نا پرواشا خان پر ظلم کا سن کر ان کا کیا حال ہوا تھا، اگر تم اس کے ساتھ کچھ کرو گی تو وہ تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ سعدان عالم خان نے اسے عقیر خان کی اپنی بیٹی کی محبت کے بارے میں بتا کر ڈرایا، پرواشا پلیز، میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا ہے اس کا ذکر پلیز تم دادا جان سے مت کرنا پلیز، ورنہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حریہ سعدان عالم خان کی بات پر سچ میں ڈرتی ہوئی پرواشا خان سے بولی، ہاں ہاں حریہ اپی، آپ فکر مت کریں، میں اس بارے میں نانا سے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ پرواشا خان اس کی حرکت سے سہم چکی تھی، وہ ڈرتی ہوئی اٹک اٹک کر بولی، ویری گڈ، یہ ہوئی نا اچھی بچیوں والی بات، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں آج کے فنکشن کے لیے اچھے سے تیار کرتی ہوں، اور اس کالی ڈائن کو بھی۔ حریہ نے پرواشا خان سے میٹھے لہجے میں کہہ کر آخر میں نفرت سے نعمت کے بارے میں بولی، ساقی آتش خانزادہ کا دل آج صبح سے ہی گھبرا رہا تھا، اس کا دل کسی انہونی کے ہونے کا احساس اسے دلا رہا تھا، وہ سرفراز خان کی شرط کو بھول کر اسلام آباد کے لیے نکلا تھا۔ جب وہ لمبے سفر کے بعد حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچا تو ہر طرف رنگ برنگی قمقموں کو دیکھ وہ ساخت رہ گیا۔ ایک ملازم کو روک کر اس نے قمقموں کے بارے میں پوچھا، ساغم صاحب، آج نعمت بی بی کا مایوں ہے۔ ملازم نے تو یہ نام لے کر اس کی روح فنا کر دی، وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا، اسی لیے اس کا دل کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا، مطلب شگفتہ بیگم اور حریہ خان اپنے فعل میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ لوگ اس کی بلیک بیوٹی کو اس کی سوچ اس کی غیر موجودگی پر کسی اور کا بنا رہے ہیں، یہ سوچ روح قابض کرنے جیسا تھا۔ نعمت، وہ اس کا نام لے کر اس کے روم میں داخل ہوا تو اسے نہ پا کر وہ پاگلوں کی طرح اس کے روم میں نکلا اور بھاگتا ہوئے اسے پوری حویلی میں دیوانگوں کی طرح ڈھونڈنے لگا۔ جب وہ حریہ کے روم کی جانب پہنچا تو ادھکھلے دروازے سے اندر جھانکنے پر اسے حریہ کی پشت نظر آئی، جو اپنے سامنے بیٹھی نعمت کو ایک پیلا جوڑا دے رہی تھی، جسے وہ اپنے سامنے سے بار بار ہٹا رہی تھی۔ اپنی بلیک بیوٹی کی نیل کو